بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہیں والنصارى اور جو عیسائی ہیں والصابئین اور جو صابی ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خذوا اور فرمایا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے بقوت مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ ثم تولیتم پھر تم نے منہ موڑا من بعد ذالک اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے یہودیوں کے مفصل حالات میں سے اکثر بیان فرما دیے اور ان حالات کے بیان فرمانے کے بعد کچھ حالات ان کے آگے بھی آئیں گے لیکن درمیان میں اللہ نے ایک قانون بتایا ہے اور وہ قانون سب کے لیے برابر ہے جو بھی اس قانون کی پاسداری کرے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے گا تو اللہ کا وعدہ ان سب کے ساتھ شامل حال رہے گا اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس سے مراد ایمان والے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں یہودیوں سے مراد جو بنی اسرائیل کا خاندان ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہے کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں نصارہ سے مراد کون ہے عیسائی ہیں اور صابی کون سا فرقہ ہے تو چونکہ یہ پہلا لفظ ہے قرآن مقدس میں جو ہمارے سامنے زیر بحث آیا یہودیوں کو آپ جانتے ہیں عیسائیوں کو آپ جانتے ہیں صابی کے حوالے سے زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کرتا مختصراً یہ ہے صابی کا معنی ہوتا ہے بے دین کیا معنی ہوتا ہے جی یعنی جس نے ایک دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کیا اسے وہ صابی کہتے تھے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے والوں نے صابی کہا کیا کہا جی صابی ان کی نظر میں ہمارے نبی نے بھی نیا دین اختیار کیا ہوا تھا حالانکہ ہمارے نبی تو پہلے دن سے ایک ہی دین پہ تھے لیکن چونکہ 40 سال دعوت نہیں دی 40 سال اپنا مشن نہیں بتایا اپنی عبادت تزکیہ اللہ کی صفات میں غور اس میں گزار دیے لیکن جب ایک دم اپنا مشن بتا دیا اور وہ مشن مکے والوں کے مزاج کے خلاف تھا تو انہوں نے کہا جی یہ صابی ہو گیا یہ کیا ہو گیا جی چنانچہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے مکے والوں نے کہا عمر بھی صابی ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر صابی ہو گئے ہیں عمر نے جو پہلا غلط دین تھا اس کو چھوڑا نیا دین اختیار کر دیا یہ تو اس کا لفظی معنی ہے صابی کا معنی بے دین ہونا کیا ہونا جی بے دین
ایک دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کرے۔ عام طور پہ صحابیوں کے حوالے سے مفسرین کا یہی قول ہے کہ صحابی یہ ایک فرقہ تھا جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا، نہیں جو داؤد علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، آخرت کے بھی قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کی پوجا، یعنی ساتھ تھوڑا بہت یوں سمجھے کہ شرک والی ترتیب ان کے اندر تھی۔ آخرت پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بھی مان رہے ہیں، لیکن کمزوری کیا ہے؟ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو ان سب کو دعوت فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے یہودیوں، عیسائیوں، صابیوں، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور بروز قیامت نہ تم پہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، نہ کیا ہوں گے؟ یہ اللہ کا عام اٹل سا قانون ہے۔ اور اگلی آیت میں دوبارہ بنی اسرائیل کی ایک بری عادت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے خود کہا تھا نا ہمیں کتاب چاہیے، جیسا کہ پچھلے سبقوں میں آپ سنتے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی کتاب چاہیے، کوئی ضابطۂ حیات جس کے اندر ہو۔ تو انہوں نے جب وہ کتاب دیکھ لی تو کہا جی یہ اس میں حکم بہت زیادہ سخت ہیں، احکامات سخت ہیں، ہم نہیں مان سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، ہماری یہ بس سے باہر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے سروں پہ کوئی تور کا جو پہاڑ ہے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس سے بادل نہیں ہوتا سروں کے اوپر، اس کو اللہ نے ان کے اوپر سروں پہ کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سمجھو میری بات۔ اگر یہاں پہ اعتراض بھی ہوتا ہے بھائی کہ اللہ نے پہاڑ کو کیسے کھڑا کر دیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں پہاڑ کو اٹھا کے نہیں کھڑا کیا تھا، بس صرف تھوڑا بہت ان کو ڈراوا دیا ہے۔ حالانکہ ڈراوا نہیں دیا، قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ بات نمبر 9 میں آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سروں پہ پہاڑ کو کھڑا کر دیا، گویا کہ وہ ایک بادل اور سائبان بن گیا، اور گویا کہ وہ ان کے سروں پہ گرنے والا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ پتھر سے پانی نکال دے، اللہ دریا کو کھڑا کر دے، اللہ لاٹھی کو سانپ بنا دے، اللہ پتھر سے اونٹنی نکال دے، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ظاہراً حقیقی طور پہ ان کے سروں پہ اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ کہ بھائی کیوں کھڑا کیا؟ کہ یہ تورات کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کام نہیں مانتے، ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ نے جب پہاڑ کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے آپ اس پہ عمل کرو، اس کو یاد کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دین کے اندر تو جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کہ بھائی کلمہ پڑھو نہیں تو مارتا ہوں، کلمہ پڑھو نہیں تو شوٹ کرتا ہوں۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر، دین کے اندر مجبوری، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو سختی ہے کہ پہاڑ اوپر سروں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور واضح طور پہ تورات کے اندر بھی موجود ہے کہ پہاڑ جب کھڑا کر دیا تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے بھی ان کو نظر آئے، دھواں بھی نظر آیا، واضح طور پہ تورات کے اندر بھی عبارت موجود ہے۔ تو یہ تو قسم کی زیادتی ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شروع میں کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اولاً ایک آدمی کافر ہے، اس سے آپ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، اور وہ اگر تیار نہیں ہوتا آپ اس پر سختی کرتے ہیں، آپ اس پہ زیادتی کرتے ہیں، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اس طرح کا جبر کرنا تو شریعت میں منع ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی مان لے، پھر ماننے کے بعد پھر جائے، یا خود بولے کہ بھائی ہمیں کتاب دو، اور کتاب ملنے کے بعد انکار کر دے، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ منع نہیں۔ بولو بھائی یہ منع نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا ہمیں کیا چاہیے؟ بولو بھائی ہمیں کیا چاہیے؟ کتاب چاہیے، اور کہا تھا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو کوئی طور پر بھی بھیجا،
لیکن جب کتاب مل گئی اب کہتے ہیں بھائی کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے، اب چلتے نہیں ہو تو پھر پہاڑ تمہارے اوپر گرایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جبر کیا، ورنہ اسلام میں جبر، اسلام میں ترغیب ہے۔ اسلام میں کیا جی، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ہی دی ہے نا۔ اور آپ علیہ السلام نے تلوار اس وقت اٹھائی، شروع میں نہیں اٹھائی، جب آپ نے دیکھا کہ کافر یہ اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، تو آپ ان کو پہلے دعوت دیتے کہ بھائی یا تو کلمہ پڑھو، ہمارے نبی کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، اور ہمارے نبی کے جو خلفاء گزرے ہیں ان کی بھی ساری زندگی بھری پڑی ہے، پہلے وہ ان کو دعوت دیتے کہ بھائی کیا کرو، اللہ کو مانو، اسلم تسلم۔ ہمارے پاک پیغمبر نے جو بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے ہیں، دنیا کے مختلف جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، ان خطوطوں میں آپ کا جو سب سے واضح جملہ تھا اسلم تسلم، جو بھی بادشاہ ہوا بھئی مسلمان ہو جا، تجھے سلامتی مل جائے گی، تجھے کیا مل جائے گی، سلامتی مل، کلمہ پڑھ لے۔ تو جو بادشاہ کہتا میں مسلمان نہیں ہوتا، پھر آپ اسے کہتے بھئی اس طرح کرو، آپ چونکہ اللہ کی زمین میں رہ رہے ہو، اللہ کا کھا رہے ہو، اللہ کا پی رہے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے، پھر اس کا آپ کیا کرو، جزیہ دو، کیا کرو، جزیہ دو، ٹیکس دو، آپ اللہ کی زمین میں رہ رہے ہو، آپ کا حق بنتا ہے آپ اللہ کی مانو۔ تو بعض بادشاہوں نے جزیے پہ صلح بھی کی تھی، کہا مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن جزیہ دیں گے، لیکن جو کہتا نہ مسلمان ہوتا ہوں اور نہ جزیہ دیتا ہوں، مقابلہ کروں گا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف کیا کیا کہ تلوار اٹھائی۔ آپ نے کیا کی، تلوار اٹھائی۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں واضح طور پہ آتا ہے، کچھ صحابہ چلے گئے ایک قبیلے میں، انہوں نے جا کے وہاں پہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا بھئی صحابہ آ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا جی، تلوار دیکھی نا ان کے ہاتھ میں ہے تو کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن ایک صحابی نے ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد بکریوں کے ریوڑ تھے بہت زیادہ، تو جب سفر سے واپسی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کارگزاری پوچھی، تو ایک ساتھی نے کہا جی کہ انہوں نے ایک آدمی کو مارا اور اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ تو اس نے اپنی بکریاں بچانے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، نہیں سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، کل قیامت کے دن تو اس کے ایمان، تو اس کے لا الہ الا اللہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے حوالے سے اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا، نہیں سمجھے آپ؟ تو آپ علیہ السلام کا یہ جو دین ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ دعوت دو، اگر نہیں مانتا پھر اس کو بولو جزیہ دو، اگر نہیں مانتا پھر ظاہر ہے وہ اس نے تلوار اٹھائی، تو پیغمبر نے بھی پھر کیا کی جی، تلوار اٹھائی، ورنہ دین میں جبر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اگلی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو گروہ تھا، یہ گروہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا، تھے یہ بھی بنی اسرائیل کے یہودی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن کیا ہے جی، بولو، مقدس ہے۔ کیا جی، ہفتے کے دن وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اللہ نے مقدس بنایا تھا ان کے لیے۔ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور میرے اور آپ کے لیے کون سا دن ہے بھائی؟ اور ماشاءاللہ ہم بڑی پابندی کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بڑی پابندی ہے ہماری کہ ہم جس وقت مفتی صاحب 1:35 پہ ہوتے ہیں پھر ماشاءاللہ حضرت مسجد آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، 1:35 پہ کہا رہے ہیں، اگر 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے پھر وہاں راستے میں جمع ہو کے کہتے ہیں نماز بڑی لیٹ پڑھا رہا ہے۔ نماز کیا کر رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، یہ آج کا کیا ہے جی؟ اور اگر آتا بھی ہے تو بس آ کے نیند پوری کرتا ہے مسجد میں، بادشاہ نہیں سنتا، کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سنیں گے ان باتوں کو۔ تو جمعے کا دن کس کے لیے مقدس ہے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو بھائی؟ بولو، بے شرع کو چھوڑ دو، بے شرع کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور مسجد کی طرف جاؤ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر بے شک روزی کماؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے۔ مقدس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دن میں زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ نے جو جمعے کا دن دیا اس کی ہم قدر کریں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ برکات اٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ تو ہفتے کا دن عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے تھا، ان کے لیے تھا بھائی آپ نے اتوار ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا جی؟ کہا جی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے، اور یہ جو قبیلہ تھا نا، یہ بالکل دریا کے کنارے آباد تھا، اس جگہ کا نام تھا ایلا۔
کیا نام تھا؟ وہاں یہ آباد تھا. تو یہ چونکہ مچھلی بیچنا ان کا خاندانی کاروبار تھا، یہ مچھلی بیچتے تھے، خریدتے تھے. تو انہوں نے کہا یار اب اللہ نے ہفتے کے دن منع کر دیا ہے اور ہمارا کام کاروبار ہی مچھلی پہ ہے. تو شروع میں تو کچھ عرصہ یہ عمل کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ عمل کرتے رہے، نہیں شکار کیا. لیکن جب اللہ آزمانا چاہتا ہے نا، اللہ کی شان دیکھے، باقی پورے جو 6 دن ہیں ان دنوں میں مچھلی لگتی ہے لیکن کم، مچھلی لگتی ہے لیکن کم لگتی ہے. لیکن جب دن آتا ہے ہفتے والا تو مچھلیاں زیادہ آ جاتی ہیں. اب اللہ تو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا بندہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے جب دیکھا یار ہو باقی پورا ہفتہ مچھلی نپید ہے، اتوار کا دن ہے مچھلی زیادہ ہے، ادھر سے اللہ نے منع بھی کیا ہے. اب آہستہ آہستہ کیا کیا، انہوں نے ہیلا سازی شروع کی. دنیا کی لالچ سامنے آ گئی نا، ہیلا سازی شروع کی. اور ہیلا سازی اس طرح کی کہ کہا بھائی دن بھی ہفتے کا نہ آئے اور ہمارا شکار بھی ہو جائے. نہیں سمجھے آپ، ہمارا کام بھی ہو جائے، ہفتے کا دن بھی نہ ہو. تو 2 باتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک طریقہ یہ کیا، مچھلیوں کی دم باندھ دیتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ مچھلی کی دم باندھ دی اور پیچھے کسی درخت کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی رسی باندھ دی. اب مچھلی پھر رہی ہے، دریا میں جا رہی ہے، اتوار کے دن پکڑ لی. ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی آپ نے. کہتے ہفتے کے دن تو ہم نے شکار ہم نے تو اتوار کے دن کیا ہے. تو نے ڈوری کس دن باندھی ہے؟ تو نے ڈوری کس دن باندھی ہے؟ اور ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھود کے آگے حوض بنا دیے. کیا بنا دیے جی؟ حوض بنا دیے. اب مچھلیاں اتوار والے دن جدھر پانی جاتا ہے وہاں مچھلی بھی، بولو بھائی، وہاں مچھلی بھی پھر راستہ بنا لیتی ہے. اب اتوار والے دن اللہ آپ کا بھلا کرے، ہفتے والے دن مچھلیاں جا رہی ہیں، ان حوضوں کی طرف جا رہی ہیں، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیا اور اتوار والے دن کیا کی جی؟ پکڑ رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں اتوار والے دن. اگر کوئی کہتا تو کہتے بھائی آج کون سا دن ہے؟ کہا جی اتوار کا. کہا تو ہم آج پکڑ رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ہیلا سازی کر کے اللہ کے حکم میں کیا کی جی؟ تبدیلی کی. تو 3 جماعتیں بن گئی. بنی اسرائیل میں کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3. ایک جماعت کہنے لگی بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام کیا ہے جی؟ غلط ہے، ہم اس کام میں شریک نہیں ہوتے. منع کرتے رہے ان کو آخر دم تک منع کرتے رہے. یہ صالحین اور اس زمانے کے علماء کا گروہ تھا. جو علماء تھے، اہل علم تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ کام غلط ہے، ہم اس کام میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہیں، ہمارا آپ سے بائیکاٹ ہے. اور آخر دم تک ان کو کیا کرتے رہے. چنانچہ واضح طور پہ آتا ہے انہی علماء اور صلحاء نے ان لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا. کیا کیا جی؟ ہمارا آپ سے بائیکاٹ ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اور بائیکاٹ کر کے جہاں وہ رہ رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مکانات بھی چین کر دیے. یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لیے غیرت. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کچھ دن منع کیا، خاموش ہو گئے، کہا کرنے دو بھائی. تیسرا گروہ تو شکار ہی کر رہا تھا. اب یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا. ٹھیک ہو گیا، یہ لگے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے رہے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو اہل علم لوگ تھے وہ تو پہلے ارادہ ہو گئے. انہوں نے دیکھا بھائی کہ ان کی بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے جب آ کے دیکھا تو نوجوان بندر بن چکے تھے اور بوڑھے خنزیر بن چکے تھے. بوڑھے کیا بن چکے تھے؟ خنزیر. اور نوجوان کیا بن چکے تھے؟ بندر. اللہ فرماتا ہے یہود مدینہ تم جانتے ہو جن لوگوں نے، وہ تمہارے بڑے تھے، انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی اور ہم نے ان سے کہا تھا تم نے کیوں زیادتی کی؟ پھر ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنایا تھا، لہٰذا تم عبرت پکڑو اور ایمان لے آؤ. اب ہوا یہ، جب اہل علم لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بندر بن گئے ہیں اور یہ خنزیر بن گئے ہیں، یہاں تو بندروں کا ذکر ہے. ایک آیت میں آتا ہے والخنازیر، اللہ نے بوڑھوں کو خنزیر بنایا. لیکن خنزیر اور بندر تو بن گئے لیکن عقل ان کی باقی تھی، شعور ان کا باقی تھا. چنانچہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، روتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ بولو. یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، آ کے اس کے پاس روتے تھے. یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے پاس آ کے روتے تھے. بول بھی نہیں سکتے تھے، صرف آنسو بہاتے تھے کہ ہم نے غلطی کی، اللہ نے ہمیں بندر بنا دیا. لیکن اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ٹھیک ہو گیا. 3 دن زندہ رہے. کتنے دن زندہ رہے؟ پھر 3 دن کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موجودہ جو بندر اور خنزیر دنیا میں ہے یہ ان کی نسل سے ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ موجودہ جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی نسل میں سے، یہ خنزیر اور بندر شروع سے آ رہے ہیں.
اور ہمارے نبی کی حدیث ہے اللہ نے جس قوم پر عذاب بھیجا، چاہے ان کو اللہ نے بندر بنایا، چاہے اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، اللہ نے ان کو باقی رہنے کے لیے عذاب نہیں بھیجا کہ بعد میں باقی بھی رہیں گے، ان کی نسل چلے گی، بلکہ اللہ نے ان کا ملیا میٹ کر دیا، ان کا کیا کر دیا جی؟ صفایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو موجودہ بندر اور خنزیر دنیا کے اندر موجود ہے یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اور نسل ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات میں حیلہ سازی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہیں ہمیں دل سے ان پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔